الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وموانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. تمامی حضرات مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں، مساجد کرام بزرگوں، پیارے اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، جمعے کا مختصر ٹائم ہے اور میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مکمل سورہ اس آخری عشرے کے مطابق تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق بخشے اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے والا. آؤ اس رات جس کا تذکرہ لیلۃ القدر پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا. لیلۃ القدر
ایسی رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. قرآن آیا ہے لیلۃ القدر کی رات میں. کوئی اور فضیلت نہ بھی ہو پھر بھی یہ بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے اندر قرآن کا نزول فرمایا. اور قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا. اور لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہے. یہاں لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات ایسی رات ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا. پھر آگے جو بات کی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کے بالکل عین مطابق. اللہ نے فرمایا وما ادراک, تم ادراک ہی نہیں رکھتے ہو. تمہاری سوچیں, تمہارا دماغ, تمہارا عقل, چاہے میں نے جتنا بھی تمہیں دیا ہے, لیکن اس چیز کے ادراک کو نہیں پہنچ سکتا کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے, وہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے. تمہارا دماغ جتنا بڑا ہو جائے, تمہاری عقل جتنی بڑی ہو جائے, اس ادراک کو نہیں پہنچ سکتی جو میں نے لیلۃ القدر کے اندر رکھی. جو فضیلت, جو شان, جو مرتبہ, جو مقام, جو عالی شان عزت میں نے لیلۃ القدر کو دی ہے, اس رات کو بخشی ہے, کسی کے دماغ کی بات نہیں ہے کہ اس کو پہنچ جائے. اس لیے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بات ہی مکا دی اللہ تبارک و تعالی نے. فرمایا لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. خیر من الف شہر. دنوں کی بات نہیں ہو رہی, لمحوں کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ اللہ نے شہر فرما کے یہ مہر لگا دی کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کوئی 1000 راتیں اللہ کی بندگی میں گزارے, اللہ کی عبادت میں گزارے, دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے, تلاوتیں کرے, ریاضتیں کرے, 1000 مہینوں تک یہی سلسلہ جاری رہے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لیلۃ القدر کی فضیلت ہے اس کو نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ بہتر ہے, اس سے بھی بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت, ریاضت, ہر چیز سے بہتر یہ ایک رات ہے. اور یہ ایک رات کہاں ہے, کدھر ہے, کس جگہ ہے؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا. اگر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتے کہ ڈھونڈو پورے سال میں, تو ہر بندہ پورے سال میں ڈھونڈتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرما دیتی ڈھونڈو پورے رمضان میں, تو ہر بندہ پورے رمضان میں ڈھونڈتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرما دیتا کہ ڈھونڈو آخری عشرے میں, تو سارے بندے آخری عشرے میں اس رات کو ڈھونڈتے. اب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر, کیونکہ جانتے تھے کہ میری امت کتنی سست ہوگی, احسان فرما دیا ہم پہ, کرم ہو گیا اب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر کی رات. پورا عشرہ نہ جاگو, صرف 5 راتیں جاگ لو. 21ویں کی رات جاگ لو, 23ویں کی رات جاگ لو, 25ویں کی رات جاگ لو, 27ویں کی رات جاگ لو, اور 29ویں کی رات جاگ لو. یہ 5 راتیں جاگ کر تم گزار لو, اللہ کی بندگی, عبادت, ریاضت تم کر لو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم تمہیں 1000 مہینے سے بھی زیادہ کا تمہیں ثواب عطا فرمائیں. 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ کا تمہیں ثواب ملے. تو کتنا ہی اچھا ہو یہ جو طاق راتیں ہیں, ان طاق راتوں میں بندہ کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرنے. چلے پوری رات نہیں جاگ سکتا, پھر رات کا کچھ حصہ, اور نہیں تو
تراویح کی نماز ہے، یہی پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کر لیں، پھر بھی تقریباً رات کا ایک حصہ عبادت میں گزرا ہوا شمار ہوتا ہے۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان کیا، فرمایا جو رات کو آٹھ رکعت نماز پڑھ لیتا ہے نا، 8 رکعت، چاہے وہ تہجد کی ہو یا ویسے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رات یعنی شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا۔ شب بیداری یعنی ایسا بندہ جو شب کو جاگنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا۔ سحری کے ٹائم ہم سب لوگ اٹھتے ہیں، سبھی جاگتے ہیں، تھوڑا سا سستی کو ہٹائیں، جاگ جاتے ہیں، ثواب آتا ہے۔ کوئی جتنا بھی سست ہوگا وہ 3 بجے تو جاگ جاتا ہوگا، 3 بجے تو جاگ جاتا ہوتا، یا وہ نہیں جاگتا ہے، اس کے گھر والے تو جاگ جاتے ہیں کھانا بنانے کے لیے، جب وہ جاگتے ہیں تو ثواب آتا ہے، وہ بھی جاگتا ہوگا۔ تو کیوں نہ وہاں اس وقت تہجد کا ٹائم بھی ہے، سحری کا ٹائم بھی ہے، اور عبادت و بندگی ریاضت کا ٹائم بھی ہے۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی تے کرے بلند آواز بخشش منگل والے ایک کھلا ہے دروازہ۔ کاش کہ ہمیں رات کے اس پہر اٹھنا نصیب ہو جائے